प्रोग्राम में बात करेंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आज पाकिस्तान के दौरे के दूसरे दिन पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात, अपने मुल्क में बगावत की कोशिश, फतहुल्लाह गुलन की तंजीम की पाकिस्तान और दीगर ममालिक में सरगर्मियाँ और मसला कश्मीर समेत मुख्तलिफ मामलात पर गौर किया। उससे पहले वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ तुर्की के सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम ने तुर्की का न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में पाकिस्तान की शमूलियत की हिमायत करने पर शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब अदालत उज़्मा में चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लाजब बेंच ने पैनामा पेपर्स केस की समाअत की। आज भी कमीशन बनाने पर कोई फैसला न हुआ और केस की समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। और आखिर में कुछ बात करेंगे कराची के मेयर वसीम अख्तर के, जिन्होंने आखिरकार काम संभाल लिया। दफ्तर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। डेप्यूटी मेयर अरशद वोरा ने वसीम अख्तर को ब्रीफिंग भी दी। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। टेलीफोन मिलते ही आप बराह रास्त जो हैं टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ कर दें और बराह करम उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_ एंड ईमेल अगर आप करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है bolbolpakistan@dawnnews.tv। गुलमीना बीबी, आज मुझे इजाज़त है कि मैं क्या आप रोज मुझसे इजाजत क्यों मांगते हैं? नुसरत, आपने वही करना है जो आप करेंगे और इजाजत आप मुझसे ऐसे ले रहे हैं जैसे पता नहीं क्या। टोटली डिसरिगार्ड करने की इजाजत। आई जस्ट हैड टू मेंशन इट इन द हेडलाइंस ना। ये तो ठीक है ना, तो के मैंने वैसे कोई ऐसी चीज अदालत से जो मैं बार बार मना करता था, बिलाखिर ये हुआ कि अब अदालत भी तंग आ गई है, जो कह रही थी कि रोज समाअत करेंगे, उन्होंने 30 तक की डाल दी है। और अब वो कह रहे हैं कि शायद मतलब पहले जिन लोगों ने नईम बुखारी साहब और उन्होंने हामिद खान साहब ने जब पिटिशन दायर की तो रजिस्ट्रार ने वापस कर दी। ठीक, कहा कि जी ये फरोई है। उसमें ये दोनों वकला बहुत परेशान हुए। इन्होंने कहा जी कि हमने तो सारी जिंदगी वकालत को दे दी, आपने तो हमारी बेइज्जती कर दी, नाक यानी कटवा दिया वगैरह वगैरह। अदालत ने कहा अच्छा साहब, उनके आर्गूमेंट सुन के तो उन्होंने लगा दी। अब आज जो है वो वहाँ पे तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हल्के ये सोच रहे हैं कि हामिद खान एंड नईम बुखारी नो गुड। हाँ, तो यस। इनको तो अब वो ये कि जिन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट को मजबूर किया कि सर हमारी को इज्जत रखें, आपने फरोई कह के टाल दिया, जिनकी वजह से यानी दुख झेले भी फाख्ता और कव्वे अंडे खाएं। बहरहाल वो जाने, उनका काम जाने। मुझे जो बुनियादी जो दुख है, जो अफसोस है, मेरा ख्याल है कंसिस्टेंटली मैं 3 दिनों से इस प्रोग्राम में ये कहता चला जा रहा हूँ और कहता चला गया हूँ कि इमरान खान साहब को और उनकी जमात को टर्किश प्रेसिडेंट के पार्लियामान के खिताब का बायकॉट नहीं करना चाहिए। है, डेफिनेटली। ये बात मैं इसलिए कह रहा था, उनको बारहा अर्ज करने की कोशिश की कि इमरान खान साहब, यू आर अ प्राइम मिनिस्टर इन द वेटिंग। आपने 2013 के इंतखाबात में चाहे आपसे वो चुरा भी लिए गए, धांधली भी हो गई बकौल आपके, उसके बावजूद इस हकीकत को कोई भी शख्स छुटला नहीं सकता कि आप बराह रास्त वोटों के एतबार से, अवामी वोटों के एतबार से पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर इमर्ज हुए। तो आपसे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका कंडक्ट जो है वो थोड़ा बहुत स्टेट्समैनली हो, ये हो कि यार ये लूज कैनन नहीं है, मूडी नहीं है, विम्सिकल नहीं है। बहरहाल उनकी मर्जी, वो नहीं गए। मैं ख़ास तौर पर इनकी मौजूदगी वहाँ पे एक और वजह से विचार रहा था, जिसका मैंने थोड़ा सा इशारा किया था। भाई मेरे पास कोई टर्की की कोई इनसाइड स्टोरी नहीं है, लेकिन मेरा हंच कह रहा था कि इस तरह का कोई बात ज़रूर होगी। तो आप सुनिएगा कल मैंने क्या अर्ज़ किया था आज के बारे में। फर्ज करें अगर कल वो पार्लियामान में खड़े होकर कश्मीर का नाम लेकर पाकिस्तान से यकजहती का इजहार करते हैं, कश्मीर के बारे में ऐसे लफ्ज कहते हैं जो हमारे बहुत सारे लोग ऑफिशियली नहीं कहना चाहते, तो कितना बुरा महसूस लगेगा कि पार्लियामान में कुछ नशस्तें जो है जी आज वही हुआ। अब वही हुआ कि पाकिस्तान की पार्लियामान है,
اس پارلیمان میں پاکستان کی سرزمین پر کھڑے ہو کر آپ کو، جیسے میں آپ کو بارہا کہتا رہتا ہوں کہ ذاتی طور پر ایز نصرت جاوید مجھے ترکی صدر اردوان کے ایٹیٹیوڈ میں بہت اتھارٹیرینزم نظر آتا ہے. But he is the democratically elected president of their country, isn't he? Yet, people have chosen. حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کی جماعت جیتتی ہے نا. بہت عرصے سے پہلے وزیر اعظم رہے، اب صدر منتخب ہوئے ہیں اور ووٹ کی طاقت سے آتے رہے. کوئی ٹیک اوور کر کے تو نہیں آئے لوگوں نے یہاں مطلب. میرا نہیں خیال کہ آج تک پاکستان کا جو کشمیر کاز ہے، اور خاص طور پر 2016 میں جبکہ ہمارے بڑے بڑے چاہنے والے اور دوست بھی بہت محتاط، ایک تو کشمیر کو تو ٹوٹلی ورنہ جتنی بھی تم دیکھ لو، امریکہ ہو برطانیہ ہو، وہ ذکر کرتے ہیں اڑی کا پٹھان کوٹ. بالکل. اور کشمیر پہ کہتے ہیں پاکستان اور انڈیا اپنے آپس میں طے کر لیں اپنے معاملات، بس یہ ایک صدر کا خطاب کسی دوسرے ملک کی پارلیمان کے آگے، یہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے. اس پالیسی سٹیٹمنٹ میں اتنی تفصیل کے ساتھ نام لے کر بغیر کوئی لگی لپٹے رکھے، ٹھیک، یعنی he did not mince any words. Let be very honest and frank about it. کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں 70 سالوں سے ٹھیک جو ہمارے ضمیر کا بوجھ ہے، یعنی ہمارا بھی اور عالمی، یعنی ضمیر کا بوجھ کشمیر 70 سالوں سے، بڑے اسٹرانگ ورڈز ہیں. پھر یہ کہنا کہ ابھی جو ریسنٹلی ہوا ہے اس نے ونس اگین ایک مرتبہ پھر یہ نہیں کہ ابھی جو ہوا ہے خاص طور پر، مگر مطلب کہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ حال ہی میں جو واقعات ہوئے ہیں انہوں نے تو خاص طور پر کافی دکھ پہنچایا ہے. انہوں نے اسٹیبلش کیا کہ یہ ہوتا چلا آ رہا ہے کانسٹنٹلی 70 سال. ونس اگین ڈیمانسٹریٹڈ ٹھیک کہ جی اس کی آپ کو فوری طور پر کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے، صحیح ہے کہ ضرورت ہے. اس کے بعد یہ کہ کشمیری بہن بھائیوں کے دکھ درد میں ہم برابر کے شریک. یہ جملہ ویسے کبھی نہیں سنتے نصرت صاحب ہم کسی سے بھی. اور تیسری بات ساتھ ہی ساتھ لائن آف کنٹرول پہ آج بھی ہو رہی ہے کہ ان ٹینشنز کے بارے میں. اب کتنا عجیب لگتا ہے کہ ترکی سے آیا ایک صدر اتنی اسٹرانگ زبان میں ہماری قومی ایک جو امنگ ہے، ضرورت ہے، خواہش ہے آج کے دور میں، آفتوں کے دور میں جس میں تنہائی ہمیں اپنے دائیں بائیں نظر آتی ہے، کوئی ہمارے لیے خیر کا لفظ کہنے کو تیار نہیں ہو رہا. اس وقت پاکستان کی عوامی مقبولیت کے حوالے سے اسٹیبلشڈ سیکنڈ بڑی جماعت وہاں موجود نہ ہو. ہاں بالکل جو نہیں. اب جو مرضی کہہ لیجئے بی بی، سیاست بھی اردو زبان کی طرح ہوتی ہے. وہ داغ دلوی نے کہا تھا آتی ہے اردو زبان آتے، تو اس حوالے سے کہہ رہا ہوں ایسی بھگو کے تحریک انصاف کی عدم موجودگی کو موصوف نے پکڑا ہے کہ میں نے کہا یار اردوان کی میں سیاست کو پسند کروں یا نہ کروں، کیا اس کی جو لیکن ہے پولیٹیشین. کیوں کیا what specifically آپ نے نوٹس نہیں کیا؟ میں سن رہی تھی کیا چیز اسپیسیفکلی آپ کو لگی بتائیں. بتائیں. تم پہ تو خاص طور پر تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. پشاور کی سیٹھی کیوں اسلام کس کا ذکر کیا اسپیشلی؟ عبد الرحمان پشاوری. یس رائٹ. کیا کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح بات ہے. عبد الرحمان پشاوری. دوبارہ عبد الرحمان پشاوری. گلمین سیٹھی شرم کرو. صحیح ہے. کتنی چلاکی سے اس نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تو یہاں موجود نہیں ہے ہمارے پاس پہلے، لیکن میں یاد کر رہا ہوں صحیح ہے تمہارے پشاور کے عبد الرحمان پشاوری کو جس نے ہمارے ساتھ مل کر ہماری آزادی کی جنگ لڑی. بالکل. اور اس کو اس کی ماں نے خط بھیجا کہ تم آ جاؤ بچے. ویسے نصرت صاحب یو تھنک یہ پی ٹی آئی والوں کو سمجھ آئی ہوگی بات؟ بیکاز میں صبح سے اب ایٹ دا رسک آف picking up on a sore spot. آپ کے رویے سے اگر پشاور کے محلہ سیٹھیاں کی گلمین سیٹھی کو سمجھ نہیں آئی تو مجھے مطلب پی ٹی آئی کے برگر سے بھی ایسی توقع نہیں. مجھے یہ بتائیں نا کیونکہ آج میں نے یہ کہیں اور بات نہیں سنی اور ٹیلی ویژن پہ صرف وہ گلن پہ کیا بولا انہوں نے اس پہ زیادہ فوکس تھا اور اسکول پہ فوکس تھا. نہیں میں آپ میڈیا کی بات عبد الرحمان پشاوری جو ہیں یہ علی گڑھ کے اسٹوڈنٹ تھے. بالکل ٹھیک ہے. میں نے بعد میں جا کے گوگل کیا کیونکہ میں تو نہیں جانتی تھی. سچی بات جو اتفاق سے پرویز مشرف صاحب کے والد کے بھی بہت دوست تھے.
یعنی ان کے دوست تو نہیں مطلب ان کے جن سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں. تو عبد الرحمن پشاوری صاحب وہاں جا کے محاذ جنگ پر رہے اور ان کا ترکی کی آزادی، ترکی کا بننا، ریپبلک بننا، اس کو اس حد تک اکنالج کیا. ہائٹ آف اکنالجمنٹ ہے کہ ڈو یو نو کہ اتا ترک نے افغانستان میں اپنا سفیر کس کو بنایا؟ انہی کو، عبد الرحمن پشاوری، جو ایک پاکستانی. رائٹ. اوکے. اس کے بعد انہوں نے خیبر پختونخوا کے، دیکھو ہم آپ خیبر پختونخوا میں زیادہ یہی ہوتی ہے نا مہمان نوازی، کہ جی ہم مہمانوں کے لیے دل بڑا رکھتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ یار میں تو تیرے عبد الرحمن پشاوری کا احسان مند ہوں. صحیح ہے. یہ سیاستدان کھیل سکتا ہے ایسا. چیف منسٹر خیبر پختونخوا آتے تو وہ دوسرا وہ یاد دلاتا ہے کہ جب 2014 میں آرمی پبلک اسکول پر تو ہم نے بھی ایک دن کی مورننگ ہم نے ایک دن کا سوگ منایا تھا. تو یار اور کچھ نہیں تو کم از کم اس بات کو اکنالج کرنے آج پارلیمان میں آ جاتے. آپ کی جماعت نہیں آئی تو پرویز خٹک صاحب کم از کم آپ صوبائی وزیر اعلیٰ کی حیثیت میں آ جاتے. اب اس کی ریپرکشنز کیا نہیں ہوں گی. پھر بعد میں کہیں گے کہ جی سی پیک میں ہمیں حصہ نہیں ملتا. اگر پاکستان کو اس کے بعد ٹرکی کے ساتھ اکنامک کچھ منصوبے ہوئے ہیں نہیں، اور وہ پھر کسی اور صوبے میں ہو تو پھر شور نہیں مچانا چاہیے. وہ ساتھ ہی بریک کا کہا. چلو بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا آج جوائنٹ سیشن میں نہ ہونا کیوں امپورٹنٹ ہے اور اس کی کیا سگنیفیکنس ہے. وقفے کے بعد فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان. ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور. اچھا، انتہائی جو ہے وہ تجربہ کار جہاں دیدہ سیاستدان ہوتے ہوئے ایک تو انہوں نے موصوف نے بڑے ملفوف انداز میں انتہائی سوفسٹیکیٹڈ وے میں کہ یار ہمارے دل میں خیبر پختونخوا والوں ہمیں یاد ہو، تم یاد جو بھی کرو، ٹھیک ہے نا، ہمیں یاد ہے ذرا ذرا ہم تو ایکنالج کرتے ہیں. تو یار کم از کم اسی کی خاطر آ جاتے وہ ادھر. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے میڈیا سے فیڈ بیک کیا ہوگا کہ جی یہ گلن موومنٹ اور اس سے متعلقہ اسکول اور یہ وہ. ہاں انہوں نے کافی دیر اس پہ. دوسرا جو پورا پورشن موصوف نے یہ اسٹیبلش کرنے میں لگایا ہے کہ گلن جو ہے وہ صوفیازم کے نام پر یا ٹیررزم کر رہا ہے، اس پہ یہ ٹیررزم کر رہا ہے. اسے بچانا ہے پاکستان کو اور باقی ممالک سے، پاکستان کو بچانا ہے. اب ہمارے یہاں بہت کم لوگوں کو بہرحال، کیونکہ ہم لوگ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، ہم تو اپنے بارے میں بھی کوئی زیادہ اتنا پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس معاملے میں بہت اچھا رکھا ہوا ہے، تو کسی اور ملک کے بارے میں کیا ہم حاصل کریں. گولن ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت ہی مہذب، بہت تہذیب یافتہ، ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ایک طاہر القادری ہے. رائٹ. ہاں، تو بہرحال وہ اس کے بارے میں انہوں نے ایک اس پہ بھی بہت اچھا چاقو چلایا ہے. انہوں نے کہا کہ اس تحریک کے ماننے والے، اس بات کو آپ نے شاید نوٹس کیا ہے یا نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو امام یعنی فتح اللہ گلن ہماری شارحق سے بھی زیادہ نزدیک ہے. تو پھر انہوں نے کلام پاک سے پڑھا کہ ہم مسلمانوں کا تو اعتبار یہ ہے، تو یہ شرک اور بدعت وغیرہ، تو اس طرح کر کے ہمیں سمجھانے کی موصوف نے کوشش کی کہ ذرا بچ کے رہو. یہ تو اعتراض ایک ہے اگر صرف نصرت صاحب، تو یہ کہ اگر حکومت ہماری اس کو بہتر ہینڈل کر لیتی، میں ان کی بات نہیں کر رہی، ان کے تو اپنے وجوہات ہوں گی اس کے کہنے کو کہ بند کریں. وائی کانٹ وی ہینڈل دیز تھنگز ود اے لٹل بٹ مور ڈیلیکیسی اپنے ملک میں، کہ لوگ احتجاج جس دن ٹرکش پریزیڈنٹ آ رہے ہیں وہ بچے کھڑے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں اسکول کے بعد، پہلے کر لیتے یہ کام. وہ بچے احتجاج انہیں بھی آج ضرور کرنا تھا میرا خیال ہے. کوئی نہ پہلے ہینڈل کر لیتے. بات یہ ہے میں اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتا. میں نے آپ کو پہلے یہ کہا کہ ایز نصرت جاوید، نہیں آئی نو دیٹ، میرے تو میں اردوان صاحب کی یہ باتیں اپنی جگہ وہ ہیں جو بھی ان کا، لیکن ایز نصرت جاوید ایک صحافی کے طور پر اپنی سوچ کے اعتبار سے میں ان کو ذرا تھوڑا سا دائیں بازو کا اتھارٹیرین پاپولر سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، جو کہ ہے نہیں ہو یا نہ ہو، لیکن میرے اپنے ان کے بارے میں تحفظات وغیرہ ہیں. بہت سے لوگ ان سے بھی زیادہ جو ہے وہ گلن صاحب کا بھی میں نے کافی مطالعہ کیا. میں گلن صاحب کی بات ہی نہیں کری، میں کہہ رہی ہوں کہ اسکولوں کے معاملے پہ ہم بہتر ہینڈل کر لیتے نا اسے معاملہ. نصرت صاحب آپ کو پتہ نہیں تھا کہ 4 مہینے سے چل رہا ہے نا. انہوں نے اپنا ایک یہ جو پہلے جو یعنی گلن کی جو این جی او تھی، دوسری کو راتوں رات ٹرکش گورنمنٹ نے انٹر ہو کے اس کو یعنی رجسٹر کروا کے ٹیک اوور بھی کر لیا ہے.
अब वो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर का मसला है। अब ये लोग जा नहीं रहे हैं, उनको जो हमायत ज़्यादा मिल रही है, चूँकि हमारे यहाँ चूँकि ख़ुद पाकिस्तान में चूँकि सूफिया तो है नहीं, तो हमें तो वो तुर्की से ही मिलेंगे। मतलब वैसे लाहौर में ही अगर हों तो दाता साहब, मियाँ मीर नहीं बिल्कुल और शाह हुसैन, तीन वही हैं। मलामती स्कूल के बानी मियाँ मीर, जिन्होंने दरबार साहब वो अम्बरसर का जिसका इफ्तिताह उसकी पहली ईंट रखी थी, और सैयद अली अजवेरी कहा ही जाता है दाता की नगरी। लेकिन खोनिया रूमी, रूमी, शख्स तमरेज, have you read Alif Shafiq's, Alif Shafiq किधर चले गए अच्छा शाह अहमद नूरानी के उधर जब धमाल डालते होगा तो ये सारे आर्म चेयर ड्राइंग, तो क्या ये इधर और होता है कि अगर आपको एक आप नहीं तो कहा जाता है उस वक्त इनका ये जबरान नासिर जैसे ये ड्रामे ट्विटर के लिबरल फलां छोड़ो। बहरहाल मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहता। इस तहरीक ने काफ़ी हमारे सहाफ़ियों के साथ उनका एक्सपोजर है। वहाँ पर देखो सबसे बड़े मीडिया ग्रुप्स जो हैं, ज़माना एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, बहुत यानी हमारे यहाँ से लोग जाते थे माशाल्लाह। वो मौलाना रूमी की कब्र पर भी जाते थे, कोनिया भी जाते थे, तो उनके दिलों में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, दिलों में सॉफ्ट कॉर्नर है। रोमी फाउंडेशन के बारे में भी उन्होंने सारे कल्टीवेट किया हुआ और दिल से लोग करते होंगे। मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहता, ये मेरा मसला नहीं है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ब्रॉड स्टेट टू स्टेट लेवल के ऊपर तुर्की के सदर ने आज के ज़माने में जिस तरह सख्त तरीन वाज़ेह तरीन अल्फाज के साथ हमारे अफ़गानिस्तान के बारे में, कश्मीर के बारे में टोटल पोजीशन ली है, वी मस्ट उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। ना सिर्फ एक्नॉलेज बल्कि शुक्रिया अदा करना चाहिए, और साथ ही तहरीक इंसाफ से ये इल्तजा करनी चाहिए कि यार इस तरह के मौक़ों पर इज्तनाब कीजिए, अपना गुस्सा आपका अपनी जगह, वो लड़ाई जारी रखिए और ब्रेक लीजिए। इसके बाद मैं एक परेशान खबर पे आऊँगा। अच्छी खबर हो गई या बुरी खबर? चलिए वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आके सुनेंगे नुसरत साहब से क्या बुरी खबर है उनके पास। वक्फा लीजिए। जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _ अच्छा बीवी, आजकल आपको पता है चूँकि जब से ट्रंप आए हुए हैं हवास बाख्ता, वैसे तो मैं बहुत खुश था, अपना लॉरिया आया वो तो अब आप खुश नहीं है 2-3 दिन से मुझे लग रहा है। जाहिर है कि वो ऑब्वियसली भाई वो तो जाहिर है लाहौरियों की तौहीन है वैसे उनको ट्रंप से मिलाना। मैं माजरत चाहती हूँ, सॉरी, मतलब बहुत अच्छे हैं लाहौरी लोग, अच्छे होते हैं, ट्रंप बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन चलें, बुरी खबर क्या है? जी सही बात है, अपने पहले पिशौर का पता कर लो, अब्दुल रहमान पिशौरी का पता नहीं होता। मैं कह रही हूं, मैं आपको सच बता रही हूं, झूठी बोलती कि मैंने गूगल किया था नुसरत साहब, आई गूगल इट। बीबी के वो कल जाहिर है कि मैं बार बार कहे चले जा रहा हूं कि ट्रंप से ज़्यादा अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि सोचा ये जाता है कि यार जब आप इलेक्शन कैंपेन में होते हैं तो आप बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन आप जब गवर्नेंस की तरफ जाते हैं तो फिर ऐसे होता है कि नहीं आप कोई वो ठीक है जी, वो तो ऐसे तो कुछ दिनों में ही वो इस तासुर को खत्म कर दिया साहब, वो तो वही करेगा जो उसने कहा था। बातें हैं अब, लेकिन उसके रवैये से ये एहसास हो रहा है कि वो वही करेगा, कि नो ही मीन्स इट। उस हवाले से उसने एक बंदा तो पहले ही तय कर लिया अपना, वही उसका जो स्ट्रेटेजिस्ट है वो सारा कभी वो। अब जो मैं कह रहा था कि हमारे लिए जो बराह रास्त होंगे वही जो कह रहे हैं CIA चीफ कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फिर ये कि वज़ीर दफ़ा, और ये हमारे तो कल वो मैंने जब वो उड़ी तो वो हालांकि एग्जामिनर में थी, और कल मैं तुम्हें कहता रहा कि बाबा अब तो ब्लॉग्स वगैरह में भी कुछ आया तो सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम अखबारों ने जो कुछ कहा था वो दुरुस्त साबित नहीं हुआ। अब आज लतीफ़ा ये है कि CNN उसने तकरीबन ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई है कि मुलाकात हो रही है इस खातून की, और वो शायद वज़ीर ख़ारिजा। कौन सी खातून बता। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने, अच्छा अब इस खातून का नाम है निकी हेले। अच्छा। ये गवर्नर हैं। अच्छा हाँ, कहाँ की? साउथ कैरोलिना। साउथ कैरोलिना, ठीक है, रिपब्लिकन है वो जाहिर है। लेकिन हमारे लिए जो परेशान कुन खबर ये है नुसरत जावेद के लिए कि इनका असली नाम ये है निम्राता रंधावा। ओहो, ये बॉबी जिंदल नुमा कोई कैरेक्टर है। जी जी। इनका असली नाम है निम्राता रंधावा। ये वो इंडियंस फॉर ट्रम्प
ان کے جو والد ہیں وہ امبرسر سے گئے تھے جی کینیڈا، تو کینیڈا سے پھر ادھر چلے گا سر، ٹھیک ہے جی، امبرسر۔ اچھا، اب ان کا نام دیکھ کے احساس ہوتا ہے نکی، تو نکی چونکہ امریکہ میں نہیں، لیکن اس کو گھر میں نکی کہتے ہوں گے نا، سب سے چھوٹی ہوگی، تو اس نے کہا یہی نام چلنے دو، امریکن بھی ساؤنڈ کرتا ہے، صحیح ہے۔ اب مجھے اس خاتون کے ہونے کے زیادہ امکانات 2-3 وجوہات کی بنا پر ہیں۔ پوچھے کیوں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں اور جو بری باتیں کہیں گئیں، جو کہ فیکٹ بھی تھیں بہرحال، اس میں ایک یہ بھی تھی کہ جی موصوف خواتین کے بارے میں ان کا رویہ بہت، اور یہ خواتین کو جو ہے وہ دکھانے کے لیے شاید ہو، تو نمبر 1 خاتون۔ دوسرا اس کے بارے میں تاثر یہ کہ اینٹی امیگرنٹ، کبھی میں اگر اینٹی امیگرنٹ ہوتا تو امبرسر کی سکھنی، ہاں اس کو میں وزیر خارجہ، خاص ٹائپ ہوتی ہے نا جو وہاں جا کے پھر ان گورے سے زیادہ گورے بن جاتے ہیں، یہ ایک خاص ٹائپ ہوتی ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر ریکال کریں تو آج سے 8 سال پہلے ڈیموکریٹ کی ٹکٹ کا مقابلہ جو تھا وہ 2 افراد میں تھا نا، براک اوباما اور ہلری کلنٹن، 2008 میں۔ تو جیسے ہی اوباما آئے تو انہوں نے کوآپٹ کیا اپنی بدترین مخالف کو، جبکہ ایک دوسرے پہ انہوں نے، اسی طرح اس خاتون نے بھی جب ٹرمپ کی نومینیشن کی بات ہو رہی تھی تو اس نے بڑی ایک اسپرٹڈ تقریر کی تھی، which was anti Trump، جس میں خاص طور پر تو اس میں یہ کہے گا کہ جناب یہ خاتون، اور میں ان کے ساتھ کام کرنے کو، ایک تو خاتون، دوسرا جس نے جب میری کینڈیڈیٹسی کی بات ہو رہی تھی تو یہ میرے خلاف تھی، تو اتنی زبردست خوفناک اس نے تقریر کی، پھر مائنورٹی تو who says کہ I am anti woman، اینٹی مائنورٹی، اینٹی امیگرنٹ۔ ہاں لیکن ایسی مائنورٹی سے بچنا چاہیے نا بھائی، وہ تو لوگوں کو بیچارے، اب میں اور آپ ہی کہیں گے نا، لیکن اس کی طرف سے یہ بالکل جیسے مطلب جو نکی سے نکی ہو گئی تو پھر وہ کیا مائنورٹیز کا خیال رکھیں گی، مائنورٹی بیچارے ڈرے میرے خیال۔ اب بس نکی جی ہاں نہ ہو جائے، اللہ خیر کرے، لیکن مجھے اب کافی شبہ ہو رہا ہے کہ شاید یہ ڈن ڈیل نہ ہو جائے، ٹھیک، اٹس بہت یعنی پلازیبل لگ رہا ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے نام فلوٹ کر رہا ہے دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کا کیا ریاکشن ہوگا، اور اس کے بعد کسی ماڈریٹ کو اپوائنٹ کر دے گا۔ ڈو یو ریلی تھنک دیٹس پاسبل؟ ماڈریٹ آئے گا سیکرٹری آف اسٹیٹ، کوئی ایسا شخص جو ریزنیبل ہو اور لوگ دنیا کو برباد۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو خاص طور پر بلایا گیا ہے تو یہ نام فلوٹ نہیں کیا، باقی بلائے نہیں گئے، ملاقات تو صرف ان کے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے۔ امریکہ سے ایک کال ہے جی، السلام علیکم، شاید وہ بتا دیں ہمیں۔ ہلو، السلام علیکم استاد جوید بھائی۔ جی وعلیکم السلام جی۔ سر میں امریکہ سے بول رہا ہوں، طارق محمود۔ میرا کوشچن یہ ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، کہ آج ایک پارٹی نے معزز مہمان کا بائیکاٹ کیا ہے پاکستان، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا، تو ایسا نہیں ہے، یہ تو مہمان نواز ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو وہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ کسی نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی نہیں ہے، یہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، تو ان لوگوں کو پاکستانیت شو کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی پی ڈی آئی، نون لیگ۔ جی بڑی مہربانی آپ کی، ہمارا یہ خیال تھا۔ جی جی، آپ کے جذبات بالکل صحیح، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھا تھا کہ شاید آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں وہ نہیں، بھیا یہ نام دے رہا ہوں، یہ ہونے والا کو تسلی ہو جائے گی۔ جی السلام علیکم جی۔ ہلو، السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی۔ جی وعلیکم السلام جی، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے۔ گلگت بلتستان وادی عمدہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے، میں بھی پاکستان کے ایک شہری ہوں جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کشمیر کے ایشو اتنے صدیوں سے چل رہے ہیں تو ہم بہت پریشان ہوتے ہیں۔ بینگ اے پاکستانی، میں خود ہی پروفیشنل جاب کر رہا ہوں۔ میرا سوال صرف یہ ہے کہ کب تک ہم اس چیز کو بھگتیں گے۔ مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کشمیر کا ایشو اٹھا کے ہم نے اتنی لاشیں اٹھا کے ہم خود جو ہے نا پروفیشنل بن گئے ہیں، تعلیم یافتہ، ہم خود پریشان ہوتے ہیں کہ کس ملک میں ہم رہ رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ یہ دیکھیے، اب ہم نہیں ایسا، آئی ایم سوری ٹو سے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے میں اس دن یاد ہوگا جب وہ ہمارے ساتھ شہید ہوئے تھے، بالکل 7 یا 9، 7 نا، تو میں نے تمہیں کہا تھا، میں نے کہا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں گلمینے
کہ میں نے کہا پینک کرنے کی ضرورت نہیں، مقامی طور پر ہماری جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں وہ اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. ریممبر بالکل. اچھا اب ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں تو ہمارا میڈیا وہ پینک مچا دیتا ہے ٹا 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 ٹا. کل بالکل آرمی چیف کو خود کہنا پڑا کہ انہوں نے 7 کیے تھے، ہم نے 11 مارے ہیں. انڈینز ڈیئر ٹو ٹیل یور پبلک. ہاں ہی سیڈ دیٹ. بالکل. اور میں صبح سے کہا میں کہا جی آپ دیکھیے گا شام تک تو اس میں ہم اگر یہ تاثر دیتے ہیں کہ جو مر گئے واپس تو نہیں آئیں گے نا، آپ 25 مار دیں کیا فرق پڑتا ہے؟ جو مر گیا وہ تو چلا گیا بیچارہ. جو شہید ہوا سپاہی مسئلہ جو ہے وہ موجود ہے، وہ تو ہے اس میں تو، اور 70 سال سے موجود ہے، 70 سال سے اس کی تاریخ ہے. اور اسی طرح آپ پسند کریں یا میں نہ کروں، فلسطین کا مسئلہ نہیں بالکل ایبسلیوٹلی. تو ایسے جو انریزولوڈ مسائل ہیں ہم لوگ یہی کہہ سکتے ہیں نا پوری دنیا کو کہ بھائی صاحب اس کے اوپر توجہ دیجئے، کیونکہ ورنہ پھر اس کا جو بلو بیک ہوتا ہے پھر بعد میں آپ. لیکن اگر نہیں فی الوقت سنوائی ہو رہی، لیکن جہاں سنوائی ہوتی ہے یا جو بات کرتے ہیں جو بات کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم یعنی کہ خوش آمدید تک کہنا پسند نہیں کرتے. ان کے آنے پہ ہم مختلف جواز سے جو بھی، تو یہ بھی تو ہمیں سوچنا چاہیے نا پھر ہماری پکڑائی کون دے، کون ہمارا ساتھ دے. اب ترکی کا براہ راست انڈیا میں اس طرح کا لیوریج نہیں ہے، صحیح ہے کہ وہ لیکن ہمارے بہت سارے مسلمان دوستوں کا ہے، اور وہ پھر بھی وہ اس طرح کی بات نہیں کریں گے. صحیح ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ترکی کا اپنا کلاؤٹ ہے، نیٹو کا رکن ہے بھائی. یورپینز ٹیک دم سیریسلی. میرا اپنا خیال ہے کہ ٹرمپ جیسے اس خاتون کو اگر لایا تو یہ میسج دینا چاہے گا جو ہم نے گنوائے ہیں. اسی طرح یہ تاثر دور کرنے کے لیے کہ وہ اپنی فارن پالیسی میں اینٹی مسلم ہے تو وہ شاید اردوان کو کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کرے گا اپیرنٹلی کہ جی میں نے آگے سیریا کا مسئلہ حل کر دیا. اور انہی کے ساتھ اور اسی حوالے سے جو میں بار بار آپ کو کہے چلے جا رہا ہوں کہ روس کے صدر کو بھی ساتھ ملا کے تو وہ یہی کا اپنے بارے میں کہ دیکھیے پلے اے رول پاکستان اور امریکہ کے درمیان بھی اگر ان کے فرض کرے ٹرکی سے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں. یہ تو اچھی بات ہوگی، مطلب کہ وہ کیونکہ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں ٹرکی کے ساتھ. دس از obviously. چلیں صحیح ہے. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو تو لکھ کے ضرور بھیجیں. اچھا بہرحال دیکھو جی یہ کہ نام وام یہ چل رہے ہیں، مجھے زیادہ اس میں وہ یہی آ رہا ہے کہ جو بھی نام آ رہے ہیں سب ہاکس ہیں. اس نہیں ہاکس ہونا ایک اور حوالے سے ہے. میں تو خالصتاً پاکستان کے حوالے سے اس ریجن کے کانٹیکس میں دیکھ رہا ہوں کہ چن چن کر ایسے بندوں کے نام فارورڈ ہو رہے ہیں. حالانکہ نکی کو اس طرح ہم یہ کوئی بہت بڑی پروفائل جیسے آپ کہہ رہے نہیں ہے وہ ہے نہیں، اور میرا نہیں پتا کہ ہاؤ کین شی بھی یعنی سیکرٹری اسٹیٹ باقی باتیں جیسے میں نے گنوائی یس، لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو آپ کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ تو ہونا چاہیے، اور کچھ نہیں تو آپ یعنی واشنگٹن میں کانگریس میں رہے ہوں وغیرہ وغیرہ کچھ اس طرح کا. یہ ایسا ہی ہوگا نا جان مکین نے وہ سیرا پیلن کو اپنی وائس پریزیڈنٹ بنا لیا تھا. یہ تو سارے ہم یعنی کہ وہ آپ کے پشاور سے شروع ہو کر وہاں تک چلے گئے. تھوڑی سی ایک بات جو ہے ہم یہ 2-3 دنوں میں ہم سے نظر انداز ہو رہی ہے، وہ یہ کہ خاص طور پر وسیم اختر کی رہائی. اور اب آج میں دیکھ رہا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ تشریف لائے لاہور جہانگیر بدر کے ظاہر عرصے کے لیے، اور وہ بات کر رہے تھے، اور وہاں پہ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے، ینگ بندے ہیں، ان کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کبھی پنجاب میں اپنی پارٹی کا احیا روایت وہ جو بھی پالیسی اپنائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بنیادی جو میسج بلاول بھٹو زرداری صاحب دے سکتے ہیں کہ اب یہ نیو جنریشن پیپلز پارٹی ہے، تو اس میں میجر ایک بہت ریڈیکل پیغام ہے کہ اب یہ بلدیاتی ادارے بن گئے ہیں. آپ ان بلدیاتی اداروں کو وہی پاورز دے دیں
जो जनरल मुशर्रफ के मैं ये नहीं कह रहा कि कराची के मेयर को, सबको, पूरे सिंध में, राइट। अब जहां आपके अपने भी लगे हुए लोग, बिल्कुल आपके पास उसके पास मिसाल होगी। नंबर 1, आप बिल आखिर आपको पहले राइट और रॉन्ग ये क्रेडिट जरूर जाएगा, तारीख में मिलेगा, ठीक है। उसकी पॉजिटिव साइड भी है कि वो ये ढोल नहीं बजा सकते कि जी उनको कुछ कहा गया या आप ऐसे करें वैसे करें, वो जो मर्जी करें, बिल्कुल ठीक। अब जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए, और उसके लिए सबसे बड़ी मिसाल आज हमारे शहर में मौजूद थी, अर्दवान। वेयर ही स्टार्टेड फ्रॉम, इनकी तो जमात सारी का सफाया कर दिया था। वो फजीलत पार्टी, रिफा पार्टी, पता नहीं क्या क्या नाम बदल के आते रहे। ये बंदा जो है वजीर आजम बना, यहां तक और टिक गया है, बैठा रहा। वाई? बिकॉज इस्तांबुल का मेयर था, उसने लोगों के लिए काम कुछ किया। इस्तांबुल का मेयर होते हुए उसने इस्तांबुल की कच्ची बस्तियां, जिसमें पहाड़ काट के अनातोलिया के देहातों से आए हुए बेचारे झुग्गियां बनाते थे, ये पूरे प्रोसेस को समझना हो तो कभी आप जो है आई विश के हमारे यहाँ लोग वैसे तो बड़ी बातें करते हैं, तुर्की के नावलों का डायरेक्ट यानी कि तर्जमा उर्दू में नहीं होता। सज्जाद हैदर यल्दरम साहब कभी करते थे, फरक सुहेल गोंदी साहब ने एक किया है, बुरहान अमुक का माय नेम इज रेड का कोई, लेकिन उस तरह सीरियसली काम नहीं होता। हम एक दूसरे के अदब तक से वाकिफ नहीं होते, हमें नहीं पता कि ईरान में आजकल क्या शॉर्ट स्टोरी लिखी जा रही है वगैरह वगैरह, ईरान की फिल्में कैसी हैं। वो ज्यादा वो चले थे तुर्की ड्रामे, कौन थी वो? हाँ जी, वो बिल्कुल, वो बहुत ही पॉपुलर। आज मुझे 2-4 बंदों ने कहा यार वो आई हुई है साथ, नहीं फोन करके सीरियसली, मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो यार, आर यू मैड हो व्हाट, कि वो मैं कहूँ अपना टाइम पाकिस्तानी होते देखना चाहते हैं मैं लाजमा। बट एनीवे टू कम टू सीरियसली, तो अभी जो उनका समथिंग पता नहीं इन माई माइंड वो है, अभी रिसेंट मौसूफ का नॉवल है जो उसने बहुत रिसर्च के बाद बुरहान अहमद ने some strangeness in my mind, मैं जिसका तर्जुमा करता हूँ तो खलल है दिमाग का, सही है, you know, उसने बयान किया है कि किस तरह मुख्तलिफ मज़हब के लोग आते थे, समझो कि इस्तांबुल बिल्कुल कराची की तरह, और उस शहर के लोगों को उसने एम्पावर किया, और जिस वजह से जब वहाँ हुआ तो लोग खड़े हुए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुदा के लिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि न्यू जनरेशन बनना है तो कुछ कर दे, वरना प्रोड्यूसर हमें उठा के फेंक देगा। आज हमारा हफ्ते का भी आखिरी प्रोग्राम है, मंडे को हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।